السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، چند دن پہلے ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اندر ایک جو کرپشن ہو رہی ہے، جس طرح لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ان کو لوٹا جا رہا ہے، اس پر ایک پروگرام کیا تھا جس میں ہم نے ادارے کے اوپر بھی بات کی تھی، جس کی جو اتھارٹیز ہیں ان کی بھی بات کی تھی۔ تو آج اسی پروگرام کا دوسرا حصہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ آج اس میں بتائیں گے کہ این او سی ہونے کے باوجود یہ سوسائٹیاں کس طرح کرپشن کر لیتی ہیں۔ تو پروگرام میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن لازم دبائیے۔ اچھا ناظرین، اب ہم چلتے ہیں فتح جنگ روڈ کے اوپر۔ کافی ساری آپ کو سوسائٹیاں ملتی ہیں جس کے اوپر ابھی گھر تو خیر اس لیول کے نہیں بن پائے، لیکن سوسائٹیوں کی زمینیں، ڈیولپمنٹ، کٹنگ شٹنگ سارا کچھ وہاں پر تیار ہے۔ کچھ اکا دکا سوسائٹیاں ایسی ہیں جن کے اندر آبادی بھی ہے، چونکہ موٹر وے کے ساتھ ملکہ ہیں، اس موٹر وے کے ساتھ بھی راستے ہیں۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ کس طرح یہ ادارے ہونے کے باوجود بھی، این او سی ہونے کے باوجود بھی کرپشن کر رہے ہیں۔ اداروں سے مراد گورنمنٹ کے ادارے نہیں، یہی ہاؤسنگ پروجیکٹ، چونکہ یہ بھی ادارے ہیں۔ ناظرین، اس میں یہ ہے کہ یہ کرتے کیا ہیں، ایک دو فیزز کے این او سی ان کے پاس آ گئے، سوسائٹی بن گئی، لانچ ہو گئی۔ اچھا، اب آگے انہوں نے اس میں دینی ہوتی ہے ایکسٹینشن۔ جب یہ فیزز بیچ لیتے ہیں تو اس کے بعد ایکسٹینشن دینی ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کوئی بھی ایکسٹینشن آپ دیں گے اگر تو وہ آر ڈی اے کے انڈر ہے تو راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اس کی پرمیشن دے گی، اس کا این او سی جاری کرے گی، پھر اس کے اندر خرید و فروخت کریں گے۔ اب عوام، سادہ لو عوام یہ نہیں جانتی کہ کیا جس فیز کے اندر یہ خریداری کر رہے ہیں اس فیز کا این او سی ان کے پاس موجود ہے؟ کیا وہ فیز لیگل ہے؟ گورنمنٹ کی پرمیشن اس کے اندر موجود ہے؟ تو لہٰذا آپ نے اب جب بھی خریداری کرنی ہے، جس فیز کے اندر بھی آپ خریداری کرتے ہیں، آپ کی محنت سے کمایا گیا سرمایہ ہے، تو آپ کے بچوں کا حق ہے، آپ نے کسی ایسی جگہ پر اس کو نہیں ضائع کر دینا کہ جہاں پر زمینوں کے ایشو ہوں، وہاں کے مقامی ذمہ دار جو بیچنے والے زمین ہے ان لوگوں کے ساتھ، اب ذمہ داروں کے ساتھ بھی ایک طرح کی یہ سوسائٹیاں زیادتی کر رہی ہیں۔ اچھا، میں اس کی تفصیل تھوڑی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہوتا کیا ہے کہ 4-5 کنال زمین کے پیسے دے دیے، ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے بعد ساتھ جڑی ہوئی آس پاس جو مثال کے طور پر 5 کنال زمین کو انہوں نے ڈیولپ کرنے کا معاہدہ کیا ذمہ دار سے، تو کرتے کیا ہیں کہ آگے جو 10-15-20-50 کنال اور آگے اس پر بھی بلڈوزر چلا دیا۔ دیکھنے والے کو تحد نگاہ زمین نظر آ رہی ہے، ذمہ دار کو کہا یار تو ایسے کر، تو خرچہ لے لے اور زمین تو تیری ہے لیکن ہم تھوڑا اس کو بزنس کر لیں گے۔ تو ناظرین، لہٰذا آپ لوگوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ ایسے جو فراڈ ہیں، ایسے جو وائٹ کالر فراڈ ہیں، چونکہ این او سی بھی کلیئر ہے۔ اچھا، کئی سوسائٹیاں ایسی بھی ہیں جن کے اندر گھروں کے این او سی، اب جو آر ڈی اے کی جورسڈکشن کے اندر گھر ہیں بنتے ہیں تو ظاہر ہے ڈپارٹمنٹ سے آپ نے اس کا نقشہ منظور کروانا ہے، اس کی پرمیشن لینی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر باقاعدہ ایک طرح کا این او سی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر آپ نے کنسٹرکشن کر کے گھر بنانا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کئی ایسی سوسائٹیاں موجود ہیں جن کے اندر 5-5 ہزار گھر یا 20-20 ہزار گھر بنے ہوئے ہیں، لیکن 100 یا 200 300 سے زیادہ کسی کے نقشے بھی نہیں منظور، کیونکہ گھر نہیں منظور۔ اب اس میں سہولت کاری ادارے کر رہے ہیں، اداروں سے مراد گورنمنٹ کے ادارے۔ پھر اگر آپ ٹیکسلا روڈ پر چڑھتے ہیں تو کئی سوسائٹیاں ایسی ہیں، میں واضح ثبوتوں کے ساتھ بات کر سکتا ہوں، اگر کسی فورم پر ہمیں بلایا جاتا ہے، ایف آئی اے بلا لیں، نیب بلا لیں، ہم وہاں پر یہ ساری چیزیں پیش کرنے کو تیار ہیں۔ ناظرین، کئی سوسائٹیاں ایسی موجود ہیں جو انوائرمنٹ کے پیرامیٹر کے اندر پوری نہیں ہیں، اس کے باوجود چمک سے، چمک آپ سمجھتے ہوں گے، پیسے کی چمک سے ان لوگوں کو این او سی بھی مل گئے، ان کی پرمیشنیں بھی مل گئیں اور دڑا دڑ وہاں پروجیکٹ بن بھی رہے ہیں۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ انسانی صحت سب سے مقدم ہے۔ اگر ایک انوائرمنٹ والے، اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انوائرمنٹ کے مطابق یہ انسانی صحت کے لیے خطرہ ہے، تو وہاں آپ کیسے کر سکتے ہیں یہ کام؟ تو کون لوگ ہیں جو وہ سہولت کار ہیں؟ تو میں ناظرین اس کے اسی چینل کے توسط سے
آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، کئی سوسائٹیاں ایسی موجود ہیں جو مثال کے طور پر 15,000 یا 18,000 ممبر کی سوسائٹی ہے، تو وہ آپ کو پتہ چلے گا جی 70 سے 80,000 بلکہ 1,00,000 تک فائلز بیچ چکے ہیں۔ تو کیا ان کو کوئی مانیٹر کرنے والا نہیں ہے؟ کیا ان کو کوئی چیک اینڈ بیلنس کا سامنا نہیں ہے؟ ادارے کہاں سو رہے ہیں؟ اداروں کو نہیں چاہیے کہ ان کی پوری چیزیں چیک کریں؟ مارکیٹ کے ان کے ثبوت تو کھلے پڑے ہیں۔ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کرنے والے ہمارے بھائی ظاہر ہے انہوں نے سرمایہ لگانا ہوتا ہے، سرمایہ لگا کے وہ اپنی کوئی چیز خریدتے ہیں، اس کو بیچنا ہوتا ہے، تھوڑا بہت پروفٹ لیتے ہیں، تو ان کا قصور میں نہیں سمجھوں گا۔ یہ قصور ان سوسائٹی چلانے والے لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کا قصور ہے کہ مطلب ABC کے فگر ہی ختم کر دیے، اس لیول تک چلے گئے۔ تو خدارا اپنی محنت سے کمائی ہوئی جو رقم ہے اس کو محفوظ بنائیے، اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے قانونی جو پیرامیٹرز ہیں وہ پورے کیجیے۔ میں پروگرام چونکہ اگر ہم باتیں کرنا چاہیں تو چونکہ یہ سوسائٹی جو مالکان ہیں، بہت سارے سوسائٹی مالکان مجھے ذاتی طور پر جانتے ہیں، میرے پاس یہی بیٹ تھی، تو میں ان سوسائٹی مالکان کو بھی ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جناب ہم لوگ انشاءاللہ بہت جلد ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں، فردر ان سوسائٹیوں کے اندر جائیں گے، ان لوگوں سے ملیں گے، ذمہ داروں سے ملیں گے، ان کے انٹرویوز کریں گے، ان کے اندر جو ایشوز موجود ہیں اس پہ بات ہوگی۔ تو کیونکہ اس میں صرف آپ کی جیبیں بھرنے کا معاملہ نہیں ہے، اس میں ہماری معصوم سادہ لو عوام بھی اسی طرح یہ افیکٹ ہو رہی ہے۔ تو جو سوسائٹیاں بالکل پیرامیٹر پہ پوری ہوں گی ان کو باقاعدہ ان کے ناموں کے ساتھ ان کے انٹرویو کریں گے اور ان کے مالکان کے انٹرویو بھی کریں گے، اور یہ پلیٹ فارم ان مالکان کے لیے بھی ہم حاضر کرتے ہیں کہ اگر ان کے کوئی ایشو نہیں ہے اور ان کے خلاف کوئی نیگیٹیوٹی کہیں پھیل رہی ہے تو ہم یہ پلیٹ فارم حاضر کرتے ہیں، آ کر وہ اپنے جو لیگل چیزیں ہیں وہ ہمیں بتائیں، ہم اس کو باقاعدہ اس کو نہ صرف اپنے چینلز پہ چلائیں گے، جو ہمارے صحافتی ادارے ہیں ان کے اندر بھی چھاپیں گے۔ تو وزیر اعظم پاکستان سے میں جاتے جاتے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم پاکستان جس چیلنجز کے ساتھ آپ نے حکومت سنبھالی تھی، جس طرح آپ نے عوام سے وعدے کیے تھے، کرپشن فری پاکستان بنانا ہے، تو جناب وزیر اعظم ان ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے اوپر توجہ دیجیے۔ آپ کو یہاں سے بہت سارا ایسا مواد ملے گا جس سے ان لوگوں کو آپ وہ ایک شکنجہ بنائیے جس میں ان لوگوں کو قابو کیجیے اور ان سے وہ لٹا ہوا مال واپس لیجیے اور اپنے خزانے کو بھریے اور مظلوموں کی دعائیں لیجیے، جن لوگوں کو انہوں نے پلاٹس نہیں دیے، صرف کاغذ کے ٹکڑے دیے ہیں۔ تو اسی طرح ہم انشاءاللہ چلتے رہیں گے، ہماری یہ ٹیم کاوش اپنی مدد آپ کے تحت کاوش کرتی رہے گی۔ تو بس اس میں ہم آپ لوگوں کا پارٹیسپیشن صرف یہی ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ہماری آواز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔